الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ محرم الحرام کا متبرک اور مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. نواس رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے علاوہ بھی یہ مہینہ بڑی فضیلت اور برکت رکھتا ہے. یعنی اس واقعے سے تو اس کو نسبت ہے ہی، لیکن یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ کفار بھی حالت کفر میں اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے. لیکن نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد، خاص طور پہ محرم کو شہدائے کربلا کی حیثیت سے، ان کی نسبت سے زیادہ جانا شروع ہو گیا، اور یہ واقعات تسلسل سے سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے. مورخین نے لکھے ہیں اور بیان ہوتے رہتے ہیں. آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے محرکات اور واقع شہادت کو مستند روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور ہمارے بچوں کو، ینگ جنریشن کو خاص طور پہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر یہ کیا معرکہ تھا، کیا وجوہات تھیں، کس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے خاندان کو قربان فرمایا. اس کے پیچھے کون کون سی حکمتیں، کون کون سی ایسی وجوہات تھیں جس کی بنا پر آپ نے سب کچھ چھوڑ کر میدان کربلا میں تشریف لانا منظور فرمایا. اس سن 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ولی عہد کے طور پر یزید تخت نشین ہوا. اور اس میں مورخین کا بالکل اتفاق ہے، کسی نے اس میں انکار نہیں کیا کہ وہ فسق و فجور میں بہت زیادہ معروف تھا. شراب پینا، عورتوں کی طرف میلان اور کچھ اور گناہ جن میں وہ مشغول تھا، یہ بڑے معروف تھے. جب یہ ولی عہد بنا، اس نے تخت سنبھالا، تو اسے سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت 3 شخصیات بڑی تھیں، ایک بلکہ 4 کہہ لیں کہ ایک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب سے اہم شخصیت تھی، دوسرے ابن عباس، تیسرے عبداللہ بن زبیر، اور چوتھے عبد الرحمن بن ابو بکر. یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جو مدینہ منورہ میں تھیں، اور اس کو خوف تھا کہ اگر ان 4 نے میری فوری طور پہ بیعت، پھر یہ ہو سکتا ہے کبھی بھی لوگ ان کی بیعت کر لیں اور میرا یہ تمام معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے اور میری حکومت ہاتھ سے جاتی رہے. لہذا اس نے ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس کو پیغام بھیجا، اطلاع بھیجی کہ والد کا انتقال ہو گیا اور میں اب ولی عہد بن چکا ہوں، اور تم فوراً سے پیشتر ان نفوس قدسیہ سے میری بیعت لو اور ان کو کہیں نکلنے مت دینا. اس نے فوراً ان نفوس قدسیہ کے پاس پیغام پہنچایا کہ میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تو معاملہ فوراً ہی سمجھ گئے تھے، آپ مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت فرما گئے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تو آپ کو کہا گیا کہ آپ تھوڑا سا احتیاط سے جائیے، ایسا نہ ہو کوئی نقصان پہنچائے. آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ گئے اور اس نے آپ کی حسب توقع یزید کی بیعت کی دعوت دی. آپ نے ایک دن سوچنے کا ٹائم لیا اور آپ واپس تشریف لائے، اور ہم مشاورت سے یہی بات طے پائی کہ اس فاسق و فاجر کی اطاعت، اس کی بیعت کرنا قطعاً مناسب نہیں ہے. لہذا یہ خاندان رسالت آج رات ہی مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر جائے گا. لہذا جب سب سو گئے
تو تہجد کے وقت میں، جو خاص ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، سحر کا ٹائم تھا، اس میں یہ خاندان رسالت یہ تو ساری رات جاگی رہے، اور اس وقت انہوں نے خاص طور پہ کوچ کا پروگرام بنایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روزہ اطہر پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ نانا جان ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور اب مجھے مکۃ المکرمہ کی طرف جانا ہے، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ اور اشک بار آنسو آنکھوں کے ساتھ آپ مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور راتوں رات آپ مکے میں پہنچے۔ جب آپ